مجھے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان جانے کا موقع ملا، تو میں وہاں سے واپس آیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا لگا؟ ظاہری بات ہے، ہمارا ملک ہے، اس سے محبت بھی ہے، وہاں پر معاشی ناہمواری بھی ہے، غربت بھی ہے، عدم استحکام بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کے بھی بڑے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں بڑی متاثر کرتی ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آیا وہ غیبت کا مسئلہ ہے۔ آپ جس محفل میں بیٹھیں، جس جگہ جائیں، وہاں پر آپ کو غیبت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ ساس کے ساتھ بیٹھیں تو بہو کی غیبت نظر آئے گی۔ آپ ادارے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جونیئر لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹھ کے سینئر کی غیبت کر رہے ہوں گے۔ آپ سیاسی جماعتوں میں جائیں تو وہاں پر یہی کام ہو رہا ہوگا۔ آپ مذہبی مراکز میں چلے جائیں تو ہر جگہ معاشرے میں جہاں اٹھیں گے بیٹھیں گے وہاں پر آپ کو غیبت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ ہم کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں منفی کلمات کہتے ہیں اور وہ حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ پائے نہیں جاتے، وہ اگر نہ پائے جائیں تو وہ بہتان ہوگا، پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اخلاقی جرم کیسے بن جاتا ہے جس کو قرآن مجید نے اس قدر شناعت سے بیان کیا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے۔ ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، اور دین اس قدر حساس ہے، دین یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جرم نہیں پایا جاتا تھا اور تم نے اس کا اظہار کیا اس کی عدم موجودگی میں۔ نہیں، دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جرم پایا جاتا تھا، اس میں پایا جاتا، یہ نہ پایا جاتا تو یہ تو اتہام ہے، یہ بہتان ہے اور یہ افطرا ہے اس کے اوپر۔ پایا جاتا تھا تب بھی تم نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں منفی جذبات کا اظہار کیا۔ یہ جو منفی ذہنیت ہے، ہمیں بالعموم یہ لگتا ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں اور اپنے منفی جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو شاید اس سے ہمارا دل اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش انسان کو منفی ذہن میں مبتلا کر دینا ہے۔ ہم جب کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بری بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے رویوں کے بارے میں لوگوں کو متوحش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا اثر لوگوں پہ بہت کم ہوتا ہے، سب سے بڑھ کے ہماری اپنی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ ہم چیزوں کو غلط زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ انسان کے جو اوہام ہیں وہ بانج نہیں ہوتے، وہ پھر بچے دیتے ہیں۔ پھر آپ سے آپ ہم اپنے ذہن میں تخیل پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ کسی شخص سے کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی ناہمواری ہو جائے یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو تھوڑی ہی دیر بعد انسانی دماغ ایک پوری کہانی بنا کے آپ کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے، اور وہ کہانی پھر بچے دیتی ہے۔ وہ اپنے اطلاقات اور فروعات میں آپ کو اور مائل کرتی ہے کہ دیکھو وہ کام بھی اسی نے کیا ہوگا، یہ جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ یہی تو ہے جو تمہارا دشمن ہے۔ تو اس دنیا میں ایک عارف نے کہا تھا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ مثبت ذہن کے ساتھ جئیں، اور دنیا سے جب آپ رخصت ہوں تو ایسے رخصت ہوں کہ آپ کے دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی جذبات نہ ہو۔ اس سے بڑا اللہ کا احسان کوئی نہیں ہو سکتا ہم پہ کہ ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جئیں۔ اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحان کے مراحل بھی گزرتے ہیں، لیکن اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ اس سب کو ہم نہ خندہ روئی سے، اس سب کو ہم نے حکمت اور تدبیر سے گزارنا ہے، ایسے کہ ہمارا اخلاقی وجود ناپاک نہ ہو۔ کیچڑ ہے، غلاظت ہے اور گلی تنگ ہے، لیکن ہم نے اپنا دامن بچا کے وہاں سے نکلنا ہے، اس لیے کہ کل اللہ کے سامنے ہم نے اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے، اکیلے اکیلے۔ جئتمون فرادا، قرآن مجید نے بتایا کہ تم سب اکیلے اکیلے آؤ گے میرے پاس، اور وہاں پر ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں ہم دوستوں کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری تقریریں کر دیتے ہیں، یار فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو ویسا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کیا کریں گے؟ تو سب سے بڑا امتحان اس دنیا میں بطور مسلمان ہمارا اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم ادائے حقوق میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔